آپ دیکھیں کہ ہماری کمیونٹی علم کے معاملے میں، سکسس کے معاملے میں کتنی پیچھے ہے۔ جس قوم کے پاس، جس کمیونٹی کے پاس علی جیسا عالم موجود ہو، جس کے پاس امام رضا علیہ السلام جیسا عالم آل محمد موجود ہو، امام جعفر صادق علیہ السلام جیسا معلم موجود ہو، اور وہ ہستی کہ جس کو پروردگار عالم نے خود یہ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ یہ آپ کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیں گے، ایسی شخصیات کے بعد بھی ہم آج تعلیمی میدان میں پیچھے ہیں، ہم ترقی میں پیچھے ہیں۔ کیونکہ ہم نے اہل بیت کو فقط اپنے ثواب کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ہم نے اہل بیت سے ان چیزوں کو سیکھا ہی نہیں کہ جس سے ہمیں فائدہ پہنچ سکے۔ آپ امام حسین علیہ السلام کی 10 مجلسوں میں سے اگر 2 مجلس میں نہ جائیں تو امام آپ سے ناراض نہیں ہوں گے کہ تم میری مجلس میں نہیں آئے، لیکن اگر آپ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہونے کے باوجود علمی میدان میں پیچھے رہ جائیں، تعلیمی میدان میں پیچھے رہ جائیں، عمل میں پیچھے رہ جائیں، اچھے کام کرنے میں پیچھے رہ جائیں، تب امام ضرور ناراض ہوں گے۔ امام نے کبھی نہیں کہا کہ نہیں آؤ بس تم مجھ پر صبح شام گریا کرتے رہو، بلکہ اہل بیت نے ہمیشہ ہمیں وہ راستہ دکھایا ہے کہ جہاں پر ہم سعادت حاصل کر سکیں۔ لیکن یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے اہل بیت کو اس طرح سے نہیں سمجھا۔ ہم دوسروں کو تو بہت آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے اہل بیت کو نہیں سمجھا، اس لیے اہل بیت سے دشمنی کی اور اہل بیت کو قتل کیا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو کیا ہم نے اہل بیت کو سمجھا ہے؟ نہیں، ہم نے بھی اہل بیت کو نہیں سمجھا ہے، کیونکہ اگر ہم نے اہل بیت کو سمجھا ہوتا تو آج اس دنیا میں ہماری کمیونٹی سب سے آگے ہوتی۔ ہم نے تعلیمی میدان میں اقدام نہیں کیا، ہم نے اپنی سکسس کی طرف دھیان نہیں دیا، اور اسی وجہ سے آج ہم اتنے پیچھے ہیں۔ لیکن علم حاصل کرنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا، جیسا کہ رسول نے خود فرمایا کہ علم حاصل کرو من المہد الی اللحد، جھولے سے لے کر قبر تک۔ ہم جب چاہیں اپنے آپ کو درست کر سکتے ہیں، اپنی ذات کو بہتر بنا سکتے ہیں اور خدا سے قریب ہو سکتے ہیں۔ علم کی اسلام میں اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا، رسول اللہ سے یہ مروی ہے کہ پروردگار عالم حدیث قدسی میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بھی کوئی علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنے پروں سے۔ تو آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بھی جب پہلا سورہ نازل کیا ہمارے رسول کے اوپر تو علم کے ہی حوالے سے اقرا، پڑھو، اپنے رب کا نام لے کر پڑھو۔ ہمارے جتنے بھی رہبر آئے، جتنے بھی ہمارے امام آئے، ان سب نے ہمیں ہمیشہ علم کی طرف اپروچ کیا۔ اور جیسا کہ یہ ہمارا پروگرام عقل کے اوپر بیسڈ تھا، ہمارا ٹاپک عقل تھا، تو عقل کے معیار کو بڑھانے کے لیے، عقل کو اور زیادہ قوی بنانے کے لیے ہمیں سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ علم کی ہے، صحیح علم حاصل کرنے کی ہے۔ دینی اور دنیاوی دونوں علم ہم جتنا زیادہ حاصل کریں گے ہمارے ثواب میں تو اضافہ ہوگا ہی، ساتھ ہی ساتھ ہم ایک ایسے انسان بنیں گے کہ جیسا انسان اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بنا کر بھیجا تھا، کہ جب اللہ نے خود کو ہی شاباشی دی کہ میں نے ایسے خلقت کی کہ اس سے بہترین خلقت اور کچھ ہو ہی نہیں سکتی، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دنیا کے مقصد کو سمجھیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں، اپنی ذات کو سمجھیں اور خود کو اس راہ پر لگائیں جو اہل بیت کی حقیقی